السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام باجی، الحمد للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ باجی۔ احسان ہے۔ اچھا، خزینہ آ گئے ہیں کیا؟ جی باجی۔ خزینہ بتانا جی بیٹا، اسٹارٹ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ
کیا خرچ کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں و غریبوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ کہ وہ تمہارے لیے مشکل معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور حقیقت میں وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو اچھی سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سچا علم اللہ ہی کو ہے، تم صرف انجان ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، ان کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے قریب اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قریب اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے ایمان سے پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت کے سبھی برباد ہو گئے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہاں، جنہوں نے ایمان قبول کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زیادہ کو۔ اللہ اسی طرح اپنا حکم واضح طور سے تمہارے لیے بیان کر رہا ہے کہ تم سوچ سمجھ سکو دنیاوی اور آخرت کے عملوں کو، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی کرنا ہی اچھا ہے۔ تم اگر اپنے مال ان کے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ بدنیت اور نیک نیت سب کو اللہ پوری طرح سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ خیر، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جلدی جلدی اپنے رشتہ داروں کو، فرینڈس کو انوائٹ کر دیجئے بیٹا۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ایک بار پھر سے ہم سب کو زندگی دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کی گفتگو جو ہم سے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بہت بہت سارا اجر دے، اور اس اجر کو ہمارے لیے جنت جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت کی، تو 215 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، نفقہ مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک، یا جب بھی آتا ہے تو آپ کو میں نے بتائی تھی وہ کے لیے آتا ہے، جب اسٹارٹنگ میں یہ لگتا ہے تو وہ کے لیے آتا ہے نا، وہ سوال کرتے ہیں،
यसअलूनका, है ना। का मतलब जब लास्ट में किसी अल्फाज के क तुम लगता है तो क्या होता है, तुम, है ना। तुम तो यहाँ तुमसे। पे जो है आप है। आप क्यों है? क्योंकि ये सवाल किससे कर रहे हैं? सहाबा किराम है, अल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे वहां पर? आप बोलेंगे, ठीक है। और हमारे लिए, हम सब के लिए, किसी के लिए होता है तो तुम, आप जो बोलना है आप बोल सकते हैं ना। माजा मतलब क्या, यूनफिकून हम खर्च करें, ना क्या वो खर्च करें। यूनफिकून मतलब वो क्या खर्च करें। मतलब जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम जो कमाते हो, जो तुम है तुम्हारे पास, उसमें से खर्च करो। जैसा हमने एग्जाम्पल पढ़ा, कौन से सहाबी का, लास्ट टाइम कल की क्लास में हमने सहाबी का पढ़े ना। तो वो कैसे खत्ताब गड्ढा रजी खोद अल्लाह के, है ना, खब्बाब रजी अल्लाह। खब्बाब, है ना, खब्बाब बिन औरत रजी अल्लाह अन्हु क्या करते थे? जो भी अपनी जरूरत से जायद पैसा होता था उसको अपने आंगन में उन्होंने गड्ढा खोद के रखा था, और उसमें क्या करते थे? वो मटके में डाल देते थे, है ना। तो उसमें डाल के रखते थे ताकि कोई आए तो उसको जलील ना होना पड़े, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाना जलील होता है ना इंसान। कभी कभी देने वाला सुना भी देता बातें, है ना, कुछ भी कर देता है। इसलिए वो क्या करते थे, जिसको जरूरत होती थी तो वो उनके उससे क्या है, निकाल कर, सहन से जो मटका था उससे निकाल कर ले जाते थे अपनी जरूरत के मुताबिक। उन्होंने परमिशन दे के रखा था सबको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पूछ रहे हैं कि साहबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करोगे, किस पर? अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, और जो भी भलाई के, खैर के काम तुम करते हो, अल्लाह उसे जानता होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो लाइन से जो बताया है अपने को कहाँ खर्च करना है, ये जो बता दिया अल्लाह ने, आप उसको देखिए कि कैसे दिया है, लाइन से दिया है। जो स्टार्टिंग होती है ना, इंसान को अपने नफ्स से शुरू करना है। आप जो भी कमाते हैं ना, सबसे पहला हक आपके नफ्स का है कि आप अपने आप पे खर्च करो। उसके बाद क्या करो? अपने रिश्तेदारों पे, अपने माँ बाप पे खर्च करो। माँ बाप के बाद जो है रिश्तेदारों पे खर्च करो। तो ये जो है सर्कल है कि अपने माल को कैसे खर्च करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, बहुत शेल्फिश हो जाते हैं, और कोई अपना मकसद होता है, कोई फायदा होता है किसी और से, तो हम क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को छोड़ के हम क्या करते हैं? नाम के लिए क्या करते हैं? दूसरों को देने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या है, दायरे कार बता दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस से भी ये बता दिया है कि क्या है, आपके सबसे पहले जो आपके माल है उसका कि कौन है, उसका सबसे पहला हक जो है किसका है? आपका खुद का है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का है, मतलब माँ बाप का है। और उसके बाद जो है आपके रिश्तेदारों का है। उसके बाद जो फिर लाइन से लिखा हुआ है उसका है। अच्छा, आप बताइए, रिश्तेदारों में कौन कौन आते हैं? सब लोग आते हैं ना, चाहे वो आपकी मम्मी की तरफ के होंगे, चाहे वो पापा की तरफ के होंगे, सब लोग रिश्तेदार आते हैं ना। और जैसे अल्लाह बोल रहे हैं कि जो भी काम तुम करोगे, जो भी खैर तुम कमाओगे, अल्लाह उससे अच्छी तरह बाखबर है। क्या जरूरत है अल्लाह को? अल्लाह को तो सब कुछ पता है। फिर भी अल्लाह हमको बता रहे हैं कि तुम जो भी अच्छा काम करोगे तो जान लो कि वो अल्लाह के इल्म में है। जरूरत नहीं है कि दुनिया उससे वाकिफ हो। आज देखते हैं ना आप, कुछ भी हम दीन का काम करते हैं, किसी को एक कंबल भी बांट देते हैं तो क्या करते हैं? फोटो खिंचाते हैं, है ना, और उसको इश्तिहारों में लगाते हैं ताकि हमारी नेक नामी हो। अगर कोई फाउंडेशन चला रहा है तो फाउंडेशन वाले भी क्या करते हैं? अपना इश्तिहार में अपना नाम देते हैं ताकि उनको अवार्ड मिले, है ना। तो जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं करता है, अपने नाम के लिए काम करता है, तो आपको पता है कयामत में उसका क्या अंजाम होने वाला है? सिफर लग जाएगा उसको, मतलब जीरो मिलेगा नेकियों में। हम्म। तो जो भी आप काम करते हो, अगर दुनिया वाकिफ नहीं भी है, अगर आप रात के अंधेरे में भी दे रहे हैं, किसी को नहीं पता है, रात के अंधेरे में कोई भूखा है आपके यहाँ आगे, आप दे रहे हैं। अगर किसी आपके पड़ोसी के घर में क्या है, खाना नहीं बना है, चूल्हा नहीं जला, आपको पता चल गया, आप क्या कीजिए? उसको शर्म आती है आपसे मांगने में, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके घर में किसी तरीके से आप उसको पहुंचा दो, किसी और जरिए से, या हो सकता है कि दीवार से आप भेज दो, कैसे भी करके उस तक पहुंच जाए वो, और किसी को पता भी, उसको ये पता भी नहीं चले कि आपने दिया है ये।
تو رات کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی کام کرتے ہو آپ، کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو بھی پتہ چل گیا، آپ مان کے چلیے، ہے نا؟ تو تم کیا کرو، جمع رکھو تمہاری چیزوں کو، خیر کو، بھلائیوں کو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ کبھی اسے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کھجور کا دانہ بھی اگر انسان دیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے۔ جب انسان قیامت کے روز جب دیکھے گا تو وہ احد پہاڑ کے جتنا بڑھا دیا گیا ہوگا۔ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز کو کیوں دینا، 1 روپے کیوں دینا؟ اگر آپ لوگ ہاؤس وائف ہے، کماتے نہیں ہے نا، ہم لوگ کماتے نہیں، ہم کو اپنے شوہر کیا دیتے ہیں، ہم کو خرچ دیتے ہیں، گھر خرچ دیتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ارے اللہ میں تو 100-500 نہیں دے سکتی، فلاں تو ہے وہ سروس کرتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ دے دیتی ہے، تو وہ 5,000 کماتی ہے تو وہ کیا ہے، اگر وہ 500 دے رہی ہے اور اگر آپ کو 500 روپے آپ کے ہسبینڈ دے رہے ہیں ڈیلی کا، اس میں سے اگر آپ 5 روپے بھی نکالتی ہے نا تو آپ کا برابر ہے، تول جو ہے برابر میں جائے گا آپ کا۔ تو آپ کو میں آج بولتی ہوں، آپ لوگ سب لوگ یاد رکھیے گا، روز کا کچھ نہ کچھ چلر پیسہ جو بھی آتا ہے ایک پرس بنائیے اور اس میں کیا کیجئے، صدقہ پیٹی سمجھ کے صدقہ پرس بنا لیجئے اور روز اس میں کیا ہے کچھ نہ کچھ چلر پیسے ڈالا کیجئے۔ باجی ایک دن الحمدللہ دیکھیے گا، ہمارا ہی بنا ہوا ہے، جی روز الحمدللہ، بہت ڈالتے ہیں۔ سارے لوگ الحمدللہ، جی بہت سارے لوگوں کا بنا رہتا ہے الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو آپ کیا کریں گے، سب لوگ اپنے اپنے پرس بنائیے اور چلر پیسہ 1 روپے بھی دیں گے تو اللہ اس کو کتنے گنا بڑھا کے دے گا، کیونکہ یہاں کے پیسے کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے جتنا وہاں کے پیسے کی قیمت ہے نا، اللہ کے گھر میں ان چیزوں کی بڑی قیمت ہے۔ جب ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے جتنا بڑھ جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کا 1 روپے، اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک دانہ ہوتا ہے، 7 وہ لگتے ہیں، ہے نا، بالیاں لگیں گی، پھر اس میں 700 گنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا اللہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ ایسی آیت آئے گی، خرچ پہ بہت زیادہ اللہ نے کیا کیا ہے، بہت زیادہ مطلب سب کو انکریج کیا ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں۔ ابھی ہم آگے پوری پوری مطلب پوری رکو ہی آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو ہم اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس لیے میں زیادہ اس میں آپ کو مسکینوں کا، قرابت داروں کا ہے، پھر یتیموں کا ہے، پھر مسکینوں کا ہے، پھر مسافروں کا حق ہے۔ اچھا آپ بولیں گے مسافروں کا کیا حق ہے باجی؟ مسافر لوگ تو اپنا لے کر جاتے ہیں نا، سامان زیادہ رہا تو لے کر جاتے ہیں، لیکن کئی بار کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی پاکٹ کٹ جاتی تھی، کوئی ان کا پیسہ چھین لیتا تھا، ڈاکو رہزنی ہوتی تھی، تو ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر والے جو ہے بینک میں پیسے ڈال دیں گے ادھر سے انڈیا سے تو وہاں پہنچ جائے گا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسافر ہوتے ہیں اور انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ان کو کسی اور سے مدد لینی پڑتی ہے، تو اس سمے آپ اگر ہیلپ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر یہاں پر اللہ کے ہاں لکھا جائے گا، وہ مسافر کہلاتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تم اندھیرے میں بھی دو گے نا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھیے گا نا، مال کی محبت ہے نا دل میں، اس لیے مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ جاتا ہے تو دل کی محبت اکھڑ رہی ہوتی ہے، اگر خرچ کر دوں گی تو 500 ہے، 540 ہو جائے گا، 50 ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے گا میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر خرچ کر بھی دیا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ کئی گنا بڑھ کے اجر کے روپ میں ملے گا، اور وہاں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یہاں جتنی ضرورت ہے نا ہم کو اس سے کئی گنا زیادہ وہاں ضرورت ہوگی نیکیوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، اللہ اسے باخبر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، جیسے جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، تو لہٰذا اللہ نے تسلی دی کہ ہر بھلائی کا اجر دینے والا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کی آیت ہے جو اس میں جنگ اور قتال کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرا گزرتی ہے۔ کتبہ ہم نے کئی بار پڑھ چکے نا، کتبہ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھے ہم نے؟ ایک آدھا یاد ہے آپ کو؟ کتبہ لکھ دیا گیا ہے آپ کو،
فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ ہم نے روزے فرض اقامت، کر دیے گئے بڑی ہے نا، ماشاء اللہ روزے فرض کر دیے گئے نا، اور بھی کچھ آیا تھا، زکوٰۃ آپ لوگ دیکھیں گے، ہے نا، کہ کون کون سی آیت ہم پڑھیں جس میں کتبہ ہے، اس کو نوٹس بنا کے رکھو، کتبہ سے کون کون سی چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوم ورک ہے اپنا اگلے ویک کے لیے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تم کو ناپسند ہے، گرا گزر رہی مطلب تم کو ناپسند ہے نا، تو انسان کو جنگ کرنا پسند آئے گا کیا؟ ہم؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور تمہارے لیے لیکن وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے کیا ہو، پسند، مطلب حالانکہ تم کو وہ پسند نہیں ہے لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری بھی ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے ہو نا تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بہت، مطلب نہیں بولنا چاہیے، کالی نہیں بولنا چاہیے، تھوڑی سانولی کلر کی لڑکی مل گئی ہے نا، کلر جس کا کم ہوتا ہے، تو اس کو پسند تھی کہ اس کو چاہیے تھی گوری لڑکی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں تھوڑی سی سانولی سی لڑکی لکھی تھی، تم کو وہ پسند نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہو، بہتر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہو جو آپ کی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کو وہ کیا کر دے، ہے نا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے لگے، دین پہ چلنے لگے، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، ہو سکتا ہے نا، انفلوئنس تو ہوتا ہے نا انسان کو، اگر بیوی نیک ہوتی ہے تو اس کا انفلوئنس شوہر پہ ہوتا ہے، شوہر اچھے ہوتے ہیں تو اس کا انفلوئنس بیوی پہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کا جو انفلوئنس ہے وہ بچوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی نیک بنا دے اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے ہو نا۔ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گرا گزر رہی ہے نا، واضح رہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، سورہ بقرہ بعد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک احکامات ہیں، فورج کر دیا گیا ہے، فورج کرنا مطلب ضروری ہو جاتا ہے نا، وہ انشاءاللہ سے جب ہم وہ پڑھیں گے نا، مطلب حدیث کے بارے میں، تب اپن پڑھیں گے، ہے نا، کہ کون سی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کون سی چیز کو چھوڑنے میں گناہ ہے نا، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر، ہے نا، اپن دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ جو ہے بہت بعد میں نازل ہوئی مدینہ میں، لیکن سورہ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال اور جنگ کی فرضیت آ چکی تھی۔ کچھ لوگوں کو اس پر بھی کیا ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو بھی حج جنگ کرنا ہے، ہم کو کاش ہم کو اجازت مل جاتی، ہم جنگ کرتے، ہم جنگ کرتے۔ اب جب اللہ نے سورہ محمد نازل کی تو کہا کہ جنگ کی فرضیت آ گئی، تو کچھ لوگوں کو اس پر اب کیا ہونے لگ گئی، پریشانی ہونے لگ گئی تھی، خاص طور سے منافقین۔ کیا کہتے تھے وہ لوگ، جب جنگ فرض ہو گیا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کہتے کہ بھائی صلح جوئی سے کام کر لو نا، کیوں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، بس دعوت تبلیغ کرو، آپ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے پر لے آؤ نا، یہ جنگ جدال لڑائی بھڑائی کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان جن کے ایمان تھوڑے کمزور تھے، کیونکہ ابھی ابھی اسلام آیا تھا، دھیرے دھیرے لوگ مسلمان بن رہے تھے، ہے نا، ایک ہجری مطلب، ہے نا، ہجرت کے بعد جو سٹارٹ ہوا وہ ایک ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، حجۃ الوداع کے اس کے بعد اگلے سال ان کی کیا ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اتنے سال میں آپ سوچئے کہ کتنے لوگ اسلام پھیلا، کتنے جگہ پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، ایون روم تک کے جا چکا تھا اسلام، ہے نا، تو آپ دیکھیے کچھ لوگ جو آئے تھے نئے نئے بدو لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، تازہ تازہ وہ ایمان لائے تھے، اور تربیت کے مراحل سے وہ لوگ گزرے نہیں تھے، باقی صحابہ کرام مکہ سے ہی ایمان لے کر آئے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، دن بھر بیٹھتے تھے، وہ وہاں پہ تعلیمات حاصل کرتے تھے، یہاں بھی جب آئے تو اصحاب صفہ میں کیا ہوتا تھا،
تعلیمات ہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ابھی جو نئے نئے ایمان لائے تھے ان کا ایمان تازہ تازہ تھا، ان کے اندر ان تربیت نہیں ہوئی تھی ان کے اچھے سے، تو ان کے اندر بھی یہی پیدا ہو رہا تھا کہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، تم تبلیغ دعوت دو، اگر جس کو قبول کرنا ہوگا تو کر لیں، نہیں کرنا ہے تو مت کریں، ایسے جنگ ونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں آ گیا کتب آیا ہے نا، یعنی لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، ہے نا، تم اپنی عقل پر ایمان نہ لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہے نا۔ کیا کرنا ہے تم کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے نا۔ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ انقلاب جو صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ سب کے دلوں میں نہیں ہو رہا تھا نا۔ آپ دیکھیے جب مکہ میں جب عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے نا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہم تھوڑے ہیں لیکن آپ ہم کو اجازت دے دو، آپ ہمیں کہہ دو تو آج ہی ہم کیا کرتے ہیں، سب کے گلے گردن اڑا دیں گے، سب مشرکین مکہ کے سرداروں کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اپنے ہاتھ روکے رکھو کیونکہ اللہ کا بھی حکم نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب ادھر آ گئے، جب سورہ محمد جو ہے نازل ہوئی الحمدللہ، تب کیا ہے، اللہ نے فرضیت نازل کی، ہے نا۔ آپ نے روزے قصاص کا یاد ہے آپ لوگ کو؟ میں نے آپ کو ہوم ورک دی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو نوٹ کرنا، روزے کے لیے کتبہ آیا تھا، قصاص کے لیے آیا تھا، اور وصیت کے لیے بھی آیا تھا، ہے نا، وصیت کے ضمن میں بھی آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تم اپنی عقل میں، ہاں مطلب میں نے بول رہی تھی آپ کو کہ کیا بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا، فرض کر دیا۔ پہلے تو مکہ میں روکے رکھا تھا، منع کیا گیا تھا کہ تم کوفو ایدیکم، اب تم پر قتال کیا کر دیا گیا، فرض کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس حکم پر سر تسلیم تم کو خم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے کی آیت آتی ہے نا، اس میں دیکھیے اب فرض کر دیا گیا، سمجھ میں آ گیا آپ کو، کتبہ ہو گیا، جنگ کرنا فرض ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی جو آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں۔ اب سب کو پتہ ہے حرمت والے مہینے کون کون سے تھے، ہے مطلب کون کون سے مہینے ہیں حرمت والے؟ رجب، رجب، ذوالحجہ، محرم، 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 ہم، ذی الحج، محرم، قعدہ اور رجب۔ جی ماشاء اللہ۔ تو 3 مہینے جو ہے لگاتار ہے نا، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ کیوں ہے یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ حج کے لیے لوگ جاتے تھے، 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینے وہ مکہ میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد واپس 1 مہینہ ان کو گھر جانے میں لگتا تھا، کیونکہ سواری سے آتے تھے نا، وہ لوگ اونٹ سے آتے تھے، اپنی سواریوں سے آتے تھے، ان کو ٹائم لگتا تھا جانے میں، تو وہاں رہزنی ڈکیتی ہوتی تھی، لوگ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو کیا کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان 3 مہینوں کو کیا کر دیا تھا، لگاتار 3 مہینوں کو، اور ایک جو مہینہ ہوتا تھا رجب، جو وہاں پہ کیا ہے خاص کر دیا گیا تھا اس کو عمرے کے لیے، جس کو عمرے کے لیے جانا ہے تو عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے، تو اس کو بھی کیا کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بھی عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے اور آ جاتے تھے۔ ہم تو بہت دور سے جاتے ہیں نا، اس لیے ہم 15 دن رکتے ہیں، عمرہ تو 2-3 گھنٹے کا ہی کام ہے، اپن نے سیکھ لیا سب عمرہ کیسے ہوتا ہے، تو 2-3 گھنٹے کا ہی کام ہے، عمرہ ہو جاتا جا کے، وہاں رکے تو ٹھیک ہے، نہیں رکے تو بھی ٹھیک ہے نا۔ تو عمرے کے لیے رجب کا مہینہ، تو اب یہ جو مہینہ کیا گیا تھا، ہے نا، حرمت والے مہینے تھے، تو ان مہینوں میں عرب والے لوگ جنگ و قتال، فتنہ فساد، لوٹ ڈکیتی، سب سے کیا کرتے تھے، غارت گری سے سب سے بچتے تھے، ہے نا۔ کسی کو اگر اس کے باپ کا قاتل بھی دکھ جاتا تھا نا، تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بدلہ لینے میں بڑے تیز تھے، ہے نا۔ اگر کسی کے بھائی کو مارا ہے تو اس کے بھائی کو جا کے مار کے گردن کاٹ کے ختم کر دیتے تھے، ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لوگ قتل اور جنگ کرتے تھے۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں قتال کا حکم آنے کے بعد، اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا، ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، مطلب یہ جو 4 مہینے اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی ایک صحابی سے ریلیٹڈ ہے، کسی کو معلوم ہے؟
किस सहाबी से रिलेटेड है ये आयत, किसी को पता है? आप लोगों ने किए होंगे ना, आई थिंक कि आप लोग कुछ तो भी होंगे जो किए हुए होंगे सूरह बकरा की तफसीर। कोई है, क्या हुआ? नहीं है, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको बिठाया है, आप सीखने बैठे हैं, अल्लाह पाक सबको सिखा दे और हर आयत को समझें आप। भले 2 4 5 आयत पढ़ें, लेकिन उसको हम समझ के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसको अमल में लाएंगे। जैसे सहाबा कराम जब तक अमल में नहीं लाते थे ना, तब तक वो आगे की आयत पढ़ते नहीं थे। ठीक है, तो ये जो आया है सीरत का वाक़या आता है, हिजरत की, जैसे हिजरत हो गई ना, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहस रजी अल्लाह अन्हु को, हजरत अब्दुल्ला बिन जहस रजी अल्लाह अन्हु को चंद अफराद के साथ कमांडर बनाकर भेजा था, है ना। कहाँ पे भेजा था? मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी नखला है। अच्छा, वादी नखला के बारे में किसी को कुछ याद आ रहा है, सीरत का वाकया? आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे तो उसके बारे में आता है ना, नखला में वो रुके थे, जी नमाज बाजी, पढ़ाए थे। ये 2 पहाड़ों के बीच में। नहीं, नखला में जब रुके थे ना, तो उन्होंने क्या है, जब नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो वहां से ना जिन्नों का ग्रुप गुजरा था। जिन्नों का जो ग्रुप गुजरा था ना, उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो उन्होंने एक कुरान की आयत सुनी थी। तो वो लोग रुक गए थे और उन्होंने सुना था और उस पे ईमान लाया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना था, अल्हम्दुलिल्लाह। और जाके अपनी कौम को उन्होंने दावत दिया था। तो जिन्नों ने भी हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए हैं, है ना। हम इंसान तो इंसान, है ना। जिन्होंने भी आप पे ईमान लाया है, पत्थर सजदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नबी की उम्मती है और हम कहाँ खो गए हैं, है ना। बड़ा अफसोस होता है मुझे, है ना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहस रजी अल्लाह अन्हु को उन्होंने कमांडर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखला में भेजा था, और उनके हाथ में एक लेटर भी दिया था, और लेटर में कुछ लिखा था, जो कहा था कि वहां जाके 2 दिन के बाद खोलना। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल उनको क्या करने भेजा था, सिर्फ वहां नजर रखो, कि कुरैश पे नजर रखने को कहा था, कि कुरैश कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कुरैश लोग भड़के हुए थे। सब लोग एकदम से उठे, सहाबा कराम मदीना पहुंच गए थे, तो ये लोग को क्या करना था, बदला लेना था, है ना। तो ये लोग ताक में रहते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल कुरैश की हरकत पर नजर रखने के लिए इनको भेजा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक काफिले के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई, आमना सामना हो गया, और मुसलमानों के हाथों एक मुशरिक था, उमर बिन अब्दुल्ला अल हजरमी जो है वो मारा गया। एक मुशरिक जो है, अब इन दस्ते के मुसलमानों के हाथों एक मुशरिक जो है वो मारा गया, दुश्मन का एक एक आदमी मारा गया। उस रोज रजब की आखिरी तारीख थी। क्या थी उस रोज? उस रोज जो है रजब की आखिरी तारीख थी। अभी अपन ने पढ़े कि हराम महीने में क्या वो लोग जंग नहीं करते थे, है ना। अब इनके हाथों तो क्या है, वो आखिरी तारीख थी रजब की, और इससे इनसे क्या हो गया, अब्दुल्ला अल हजरमी जो है, उमर बिन अब्दुल्ला अल हजरमी जो है, उसकी जो है कत्ल हो गया। और रजब का महीना अशहर हुरुम में से है, मतलब हुर्मत वाले महीनों में से है। ये हिजरत के बाद पहला खून था जो मुसलमानों के हाथों गलती से हुआ था। इस पर मुशरिकीन ने क्या कर दिया, बहुत वाबेला मचाया कि देखो इन लोगों का क्या हाल है, बड़े बनते हैं अल्लाह वाले रसूल वाले, नौजुबिल्ला, बड़े दीन की दावत देते हैं ये लोग, आखिरत वाले बनते हैं, इन्होंने तो हुर्मत वाले महीने को ही बट्टा लगा दिया, इसी में जंग कर दी, कत्ल कर दिया। हाय हाय, ये कैसे अपने नबी को मानने वाले लोग हैं। तो ये दरअसल अल्लाह ताला अपने उन मोमिन बंदों की तरफ से गोया इन आयत में खुद सफाई पेश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं। फरमाया कि ये आपसे पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में किताल का क्या हुक्म है, कह दीजिए कि इसमें जंग करना बहुत बड़ी गुनाह की बात है। जंग करना गुनाह की बात है हराम महीने में, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसका कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना, और हराम मस्जिद हराम के रहने वालों को वहां से निकालना, और अल्लाह के नजदीक इससे कहीं बड़ा गुनाह है ये। अल्लाह जवाब दे रहे हैं, तुम उनके पीछे पड़े हो,
صحابہ کرام کے جن سے غلطی سے کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، اور تم جو فتنے فساد کر رہے ہو، کیا کیا غلطی گنوائی انہوں نے، اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ کے راستے سے روکنا. اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں صحابہ کرام، دین کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تم ان کو روکتے ہو. مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تب سب لوگ کو لائن بنائے اور سب لوگوں کو کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کر پہلی بار حرم میں جماعت سے نماز پڑھائی گئی. تو اللہ کے راستے سے روکنا. اس کے بعد کفر کرنا، تم انکار کرتے ہو اللہ کا. اللہ ایک ہے بولتے ہیں تو تم بولتے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم بولیں گے ہی نہیں، بولتے تھے وہ لوگ. ہم نہیں بولیں گے تو کیا ہے، یہ کفر کرتے ہو تم. مسجد حرام سے روکتے ہو. آپ کو پتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ گئے تھے. کس کے لیے گئے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ابو جہل نے ان کو روک لیا. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے لونڈوں کو، ہمارے یہاں کے لڑکوں کو تم اپنے یہاں پناہ دو گے، اور تم یہاں تم عمرے کے احرام پہن کے آؤ گے، ہم تم کو عمرہ کرنے دے دیں گے؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ہم کو بزدل سمجھتے ہو؟ تو پھر سعد رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دیا تھا، اگر تم آج مجھے عمرے سے روک رہے ہو نا تو یاد رکھنا ہم بھی تمہارے کو جو پسندیدہ چیز ہے نا اس سے ہم روکیں گے. ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ کو پسندیدہ چیز کیا تھی، مشرکین مکہ کے لیے تجارت، مال. اور یہ جب تجارت کرنے ملک شام جاتے تھے نا تو ان کو مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا. اور یہ جو سعد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جو جانے سے روکا نا، عمرہ کرنے سے روکا تھا نا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جنگ بدر کی. سب کو پتا ہے نا. تجارت سے روکا تھا کیونکہ ابو سفیان تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو روکنے کے لیے گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر وہاں ابو سفیان تو غائب ہو گیا، بھگ گیا دوسرے راستے سے. لیکن اس نے کیا کیا تھا، مکہ سے جو ہے لوگوں کو بلا لیا تھا، سرداران قریش کو بلوا لیا تھا. اب وہ تو چلے گیا ابو سفیان، لیکن یہ لوگ آ گئے، بولے اب تو ہم آ گئے. ابو جہل بولا اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم لڑکے ہی جائیں گے، ٹھکانے لگا کے جائیں گے ان کو. تو اس سے جنگ بدر ہوا تھا، ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور حرام میں رہنے والے، مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی اذیت دی کہ ان کو کیا ہوا، وہاں سے نکل کے جانا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے پتا ہے نا، کعبہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا. اگر مجھے یہ لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے تو میں کبھی یہاں سے دور نہیں ہوتا. تب روتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ سے جدا ہو رہے تھے تو، اللہ کے گھر سے جدا ہو رہے تھے تو. کیا کوئی شوق سے جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے، کاروبار سب چھوڑ کے انسان جاتا ہے؟ کیا شوق سے کوئی ہجرت کرتا ہے؟ کرتا ہے کیا؟ کتنی تکلیف گزری ہوگی لوگوں کو ہجرت کرنے میں. صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو چھوڑ کر گئے تھے نا، وہ اپنی بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے، بیوی بچوں کو، ہے نا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کعبہ کو چھوڑ کے گئے تھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تم جو حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالے، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بڑا گناہ ہے. جو انہوں نے کیا کیا، غلطی سے ایک حرام مہینے میں اگر انہوں نے، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلطی کر دی، ان کو لگا کہ شاید جو ہے چاند دکھنے کا تھا، تو ان کو لگا رجب کی مہینہ کا چاند مطلب جو ہے اگلے مہینے کا چاند جو ہے دکھ چکا ہے اور یہ مہینہ ختم ہو گیا ہے نا. انہوں نے سمجھا کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا رجب کا، اب دوسرا مہینہ لگ گیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا، اگر ہم ان کو یہاں پہ نہیں روکیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، وہاں جا کے ہماری خبر دے دیں گے کر کے. انہوں نے بچاؤ کے طور پہ ان کو قتل کر دیا تھا. اور آپ کو پتا ہے جب یہ واپس پہنچے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جو بھی مال غنیمت ان سے لیا تھا، چھینا تھا جیت کر ان سے، تو وہ مال غنیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور کہا تھا کہ تم نے یہ سب کرنے کے لیے میں نے نہیں بھیجا تھا، میں نے صرف تمہیں خیال رکھنے بھیجا تھا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسندیدہ گزرا تھا. تو مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے اور منافقوں نے کیا کیا، پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب اچھالا تھا. سخت اعتراض شروع کر دیا کہ یہ لوگ چلے بڑے اللہ والے بن کر، حال یہ ہے کہ احترام کیے جانے والے مہینے میں خون بہانے سے بھی نہیں چکتے یہ لوگ. انہی اعتراضوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. تو جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بے شک حرام مہینے میں لڑنا بری بات ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں حرام مہینے میں جو 4 مہینے ہیں اس میں لڑنا جھگڑنا قتل کرنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے اپنے سینکڑوں بھائیوں کو
مکمل 13 سال تک صرف اس لیے ظلم ڈھایا کہ وہ ایک خدا پر ایمان لاتے تھے. ان لوگوں نے ہی ظلم میں ڈھایا ہے نا. تم نہیں دکھے، دروازہ بھی لگائی میں نے. تو یہ ان لوگوں کے منہ سے اگر یہ بات نکلے جنہوں نے کیا ہے 13 سال تک اس لیے ظلم ڈھایا کہ صحابہ کرام نے ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. پھر اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک آنے کا راستہ بھی بند کر دیا کہ تم نہیں آ سکتے اب. حالانکہ مسجد حرام کسی کی خود کی جائیداد تو نہیں ہے نا، اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کی خریدی ہوئی جائیداد تو نہیں تھی مشرکین مکہ کی. ہم کہیں بھی رہے بھائی ہم آ سکتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے نا، جس کا کوئی مالک تو نہیں ہو سکتا نا. اور پچھلے 2000 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے، اس مکے کی، اس اللہ کے گھر کی زیارت سے کسی کو روکا نہیں گیا تھا 2000 سال سے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ظلم ڈھایا. چلے گئے تم اب مدینہ، اب تم مکہ مڑ کے نہیں آ سکتے یہاں پر عمرہ حج کرنے کے لیے. اب جن ظالموں کا نام اعمال ان کرتوتوں کی وجہ سے کالا ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ وہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور شور سے ہے نا اعتراض کریں. حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا. ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن اللہ انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا. ان کو لگا کہ یہ حرام والا مہینہ چلا گیا ہے نا، ختم ہو گیا، چاند دکھ گیا ہے، سوچ کے انہوں نے سے غلطی کر لی. تو آپ دیکھیے ان مومن بندوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود شفائی پیش کر رہے ہیں، ہے نا. کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، جس کا ارتکاب کون کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ کر رہے تھے. تو اس سے فرمایا گیا کہ یہ سب کام حرام مہینے میں جنگ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، لہٰذا ان کے مقابلے کے لیے اگر حرام مہینے میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. انہوں نے جو فتنہ پھیلایا ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آیت 191 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فتنہ ہر وہ کیفیت ہے. آپ لوگ بتائیں گے فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ میں نے بتا چکی ہوں، بتائیں گے آپ؟ کوئی بتائے گا فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو جاننا چاہیے ہم کو کیا ہے وہ. ہر وہ کیفیت، ہر وہ سچویشن جس میں صاحب ایمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ فتنہ کہلائے گا. اسلام پر عمل کرنا، ایمان رکھ کر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. جیسے آج کا ماحول کیا ہے؟ فتنہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے. نکاح کے، طلاق کے جائز راستوں پر بڑی بڑی شرطیں لگا دی ہیں، جبکہ ناجائز مرحلوں اور زنا کے راستے تو بالکل کھلے پڑے ہوئے ہیں جو گناہ کے کام تھے. اگر کسی کی نہیں پٹ رہی ہے، اگر وہ 3 طلاق دے بھی دیتا ہے، رشتہ کٹ کرنا چاہتے ہیں، کر دیا تو کیا کیا گناہ کر دیا بھائی اس نے؟ اس میں مناہی ہے، لیکن زنا کے راستے کھلے پڑے ہوئے ہیں. ناجائز سود خوری، زنا خوری، سب جو گناہ کے کام ہے وہ سب کھلے ہیں بازار اس کے. جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا مشکل ہو رہا ہو تو بڑے فتنہ میں مبتلا ہے وہ معاشرہ. لہٰذا فرمایا فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے. آگے فرمایا یہ لوگ آپ سے جنگ کرتے رہیں گے، یہ لوگ آپ سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں آپ کو آپ کے اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں. دراصل وہ اس پر تلے ہوئے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین سے ہی پھیر دے. کتنی ساری چیزیں لے کر آئے، آپ کو ہم سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہم کرا دیتے ہیں، آپ کو ہم علاج، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ آ گیا آپ کے بدن میں تو ہم آپ کا بہترین علاج کرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ.
آپ ایسا کرو کہ آپ آدھے دن 1 سال آپ ہمارے اس کو پوجا کر لو، 1 سال ہم تمہارے آپ اس کو کر لیں گے پوجا۔ ہر چیز انہوں نے کیا، آزما لیا۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دے۔ یہ قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ غزوہ بدر کی تمہید بھی چل رہی ہے۔ ادھر بھی مکہ میں بھی کیا ہو رہا تھا، غزوہ بدر کی سٹارٹنگ بات چل رہی تھی جو ہونے والا تھا، اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا، ہے نا ان کو، کیونکہ یہ جو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا جو یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ بھی ہے کیا ہے، جنگ بدر کی ایک ریزن میں سے ایک ریزن ہے۔ تو ابھی تیاری ہونے والی تھی، جنگ بدر ہونے والی تھی، تو اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تم کو تمہارے دین سے ہٹانا ہے۔ مشرکین کیا چاہتے ہیں، تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر بس چلتے تو تم کو کیا ہے، تمہارے دین سے دین میں جو تم پرانے دین پہ تم کو واپس لے آئیں، ہے نا۔ اور آگے فرمایا، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو کیا ہے، وہ کافر ہی تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت بیکار ہو جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کیا کہا ہے نا، پہلے انہوں نے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوں گی، ہے نا، کتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، کتنی ہی عبادت کی ہوں گی، کتنا ہی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوا ہوگا، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، خلوص کو، اخلاص کو پسند کرتا ہے نا۔ اللہ جو ایثار جو کرتا ہے نا انسان، ایثار کے ساتھ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بھول چوک سے جو گناہ ہوتے ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہے، دکھاوا ہے، تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کو۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہونے کے لیے ہے۔ آج جو ہماری دنیا، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں پیسے کے لیے، ہے نا، سرداری کے لیے، ہے نا، پالیٹکس میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہو رہے ہیں، وہ دین سے مرتد ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ مرتد کے لیے کیا ہے، جہنم ہے ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سب کو بتانا، سب کو بتانا، کسی کو پتا نہیں ہے، ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ اگر تم غیر مشرک مطلب دوسرے کی ریلیجن والے سے شادی کرو گے تو تم کیا ہو گئے، مرتد ہو گئی، اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو کہ وہ کافر تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال، جتنے بھی اس نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، صفر ہو جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جہنم ٹھکانہ ہوگا، کچھ لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، نکال بھی دیے جائیں گے، لیکن یہ لوگ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت میں دیکھیے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دین کو، ایمان ملنے کے بعد ایمان کو کھونا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آیت میں ہم کو کیا ہے، بہت زیادہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ اس زمانے کو سوٹ کرتی ہے، ہمارے معاشرے کو بہت سوٹ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمارے دین میں سے اگر کوئی بچی پھر جاتی ہے، دوسرے سے شادی کرتی ہے، تو کیا ہوگا، بہانے سے وہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی اسلام کر لیں گے قبول، لیکن ایکچوئل میں ایسا ہوتا نہیں میری بہنوں۔ شادی کے ٹائم پہ جو وعدے کر لیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب پورے ہی ہو جائیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، تو تیرا مان، میں میرا مانتا ہوں، لیکن بچے کیا کریں گے تمہارے، ہے نا۔ اگر ان کے گھر میں کوئی کتھا پاٹ ہو رہی ہے تو تم گھر کی عورت ہو تو کیا نہیں کرنا پڑے گا تم کو بیٹھ کے، تو تم کو پوجا بھی کر رہے ہو، تم اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ اللہ کو ایسے عمل پسند نہیں ہے، ہے نا، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اولادوں کی، ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت کرے، آخری پل تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو اور دین کو اسلام پہ ثابت قدم سے رکھے. اس کے بعد اللہ نے اس کے برعکس فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ہے نا. اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، ان کی ہے نا لرزشوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. یہاں ان لوگوں پر طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پہ جا رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائیں گے. ایسی روش اختیار کرنے والوں پر اللہ رحم نہیں فرماتا ہے. اس کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے، اور مستحق وہی ہے جو ایمان لائے گا اور کیا کرے گا، ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا صحابہ کرام نے، ان کے لیے ہے یہ انعام. رحمت کے امیدوار ہے وہ. رحمت کیا ہوتا ہے، لعنت کا الٹا ہوتا ہے رحمت، ہے نا. رحمت کے بغیر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. رحمت، اگر اللہ کی رحمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا سمجھ جائیے. تو اللہ کی رحمت مانگا کیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اپنے ماں باپ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ان پہ رحم فرما. تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. آپ سب کو پتا ہے جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا جہاد کیا ہے؟ کیول آپ دیکھیے، کیا تلوار لے کر کھڑے رہنا ہی جہاد ہے کیا؟ تلوار لے کر اٹھ جانا جہاد ہے، یا اور بھی کچھ چیزیں جو جہاد ہے؟ 5 منٹ بچا ہے، جلدی جلدی بتاؤ، کون بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی ایک جہاد ہے، ماشاءاللہ. اور کوئی بتاؤ کیا بتا رہے ہیں؟ باجی اپنے نفس پہ قابو رکھنا، جو چیز اللہ کے جی واسطے ماشاء اللہ. چھوڑنا، جی ماشاء اللہ اللہ. کی نفس خاطر پہ قابو کرنا. کرنا یہ بھی ایک جہاد جو ہے، کیونکہ بہت دل جو چاہتا ہے نا انسان وہی کرتا ہے نا. دل آج میرا ہوا کلاس اٹینڈ کر لو تو کر لیتی ہوں، جب دل نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرتی ہوں، ہے نا. یہ بھی جہاد ہے. اور اگر ہم آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم وقت نکال کے آج بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہ بھی جہاد ہے. کیونکہ ہم اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بڑا جہاد ہے. آج کے زمانے میں کسی کو دین سکھانا اور دین سیکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے، کسی کو آپ سکھا دیجئے، یہ بھی جہاد ہے نا. دین اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، یہ سکھا دیا آپ نے، یہ بھی جہاد ہے. آج کے زمانے میں جہاد کیا ہوگا؟ آج جو ہے ہم دنیا داری دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، خوبصورت گھر بن رہے ہیں. آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ اپنے شوہر کو بول رہے ہیں نہیں آپ حرام کا مال نہیں لیں گے جی، آپ جو حلال کی کمائی لا رہے ہیں اس میں ہم خوش ہیں. چھوٹا سا گھر ہے تو کیا ہوا، ہم محبت سے ایک ہی روم میں رہ لیں گے، لیکن آپ حرام کے مال سود خوری میں آپ اپنے ہاتھ مت ڈالیے. تو یہ کیا ہے، جہاد ہی تو ہوا، ہے نا. اور اگر کوئی عورت بولتی ہے ہاں اس کا جیسا گھر ہے ہمارا گھر بھی ہونا چاہیے، تو شوہر کیا کرے گا؟ بیچارہ لون لے گا، سود کے جھنجٹ میں پھنسے گا. سود میں پھنسے گا تو کیا ہے وہ، ہے نا، گناہ ہی تو ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار جو کرے گا، ایمان رکھنے کے بعد جہاد کرے گا اور اللہ کی راہ میں کیا کرے گا، اسٹرگل کرے گا، ایسے لوگ ہی کیا ہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے. اور اللہ ان کے لیے کیا رحمت تو دے گا، ساتھ میں ان کے گناہوں کو، ہے نا، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بھی لرزشوں کو، ہماری جو چھوٹی چھوٹی گناہ ہے جو ہم انجانے میں جان کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو معاف فرمائے. اور اللہ ہم سے بھی جہاد فی سبیل اللہ لے لے، ہے نا، کام لے لے اور اس کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے. تو آج یہ آیت ہماری 218 نمبر کی آیت ہو گئی ہے. کل 219 نمبر کی آیت انشاءاللہ اگلے ویک میں ہوگی، جس میں جوئے اور شراب کے بارے میں ہم پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جوا اور شراب جو ہے صحابہ کرام میں بھی کیا ہے، سب لوگ عادی تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ
اگر کسی چیز کا ایڈکشن ہو جاتا ہے تو وہ نہیں چھوٹتا ہے. لیکن جیسے ہی آیت آئی تو کیا ہوا تھا، مدینے کے گلیوں میں شراب کے ہے نا پورے ڈرم کے ڈرم آئے ہوئے تھے باہر، ودیش سے، دوسرے دیشوں سے، فورن سے ڈرم کے ڈرم صحابہ کرام نے بہا دیے تھے. پورے مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. جب کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ شراب پینا کیا ہے، حرام ہے. یہ لوگ جوا بھی کھیلتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، لیکن اللہ کی احکامات کو جب سنے تو وہ ترنت چھوڑ دیے. کوئی ایڈکشن نہیں ہوتا ہے. اگر انسان دل میں پکا ارادہ کر لیا تو کوئی نشہ نہیں ہوتا ہے، کوئی لت نہیں ہوتی. مجھے تو اس چیز کی لت ہے، میں تو کسی کی برائی کیے بغیر میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا، میں کسی کی مذاق نہیں اڑاؤں تو میرا تو محفل میں جانے کا کوئی مزہ ہی نہیں آتا ہے. کوئی محفل میں جاؤ کوئی نہیں کرتا تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. یہ سب چیزیں بکواس ہے نا. ہم کو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، 1 گھنٹے کی قربانی دینی ہے. یہ بھی جہاد ہے میری بہنوں، اور اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لو بیٹا پہلے مجلس کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم.